بڈی کے گلے میں ایک روز چبھن سی ہوئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اندر کوئی پھانس سی ہے، جیسے کوئی ہڈی کا ٹکڑا ہے جو حلق کی کسی دیوار کے ساتھ چپک گیا ہے۔ نگلتے یا سانس لیتے وقت وہ ٹکڑا اسے اندر ہی اندر چبھنے لگا۔ اس نے چھینک کر کھانس کر وہ ٹکڑا نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب حالت یہ تھی کہ جب وہ زبان منہ سے باہر نکالتا یا کھانستا تو تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جاتا، لیکن جیسے ہی زبان واپس منہ کے اندر ڈالتا تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی۔ لہٰذا زبان باہر لٹکا کر رکھنا اور کھانسنا اب اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس کے ڈیڈی نے سینٹ لوئس کے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ مسئلہ دریافت نہ کر سکے۔ بہت ٹیسٹ، بہت انکوائریاں ہوئیں لیکن تشخیص نہ ہو سکی اور بڈی کمزور ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بڈی کو نیو یارک لے جایا جائے، جہاں جدید ترین مشینوں اور ماہر ڈاکٹروں کی مدد لی جائے۔ ڈیڈی ایک امیر کبیر امریکی تھے۔ انہوں نے جہاز چارٹر کیا اور بڈی کو لے کر نیو یارک چلے گئے۔ بڈی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا۔ ڈیڈی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ پیسہ یا مہنگے علاج کی وجہ سے نہیں، انہیں بڈی کی زندگی بہت عزیز تھی۔ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ بہرحال بڈی کا علاج شروع ہوا۔ حلق کا کامیاب آپریشن ہوا اور آخر ایک ہفتے کے بعد بڈی صحت یاب ہو کر گھر چلا گیا۔ اس علاج پر ڈیڈی کا $40,000 کا خرچہ آیا، مگر آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیڈی نے اپنے بیمار بیٹے پر $40,000 لگا کر اپنی محبت کا ثبوت دیا؟ جی نہیں، کاش ایسا ہوتا۔ بڈی انسان ہوتا، لیکن بڈی تو ایک کتا تھا، پالتو کتا جسے مسٹر کیل نے ایک یونانی جہاز ران سے خریدا تھا اور اسے بڈی کا نام دیا تھا۔ مسٹر کیل کی اپنی کوئی اولاد نہیں، وہ امریکہ میں سپر سٹوروں کی ایک چین کا مالک ہے۔ پورے امریکہ میں اس کے 85 سپر سٹور ہیں۔ وہ ہر سال اربوں ڈالر کماتا ہے اور یہ اربوں ڈالر کیل اور اس کے کتے بڈی کی ملکیت میں ہیں۔ لہٰذا کیل بڑی فراخ دلی سے یہ رقم بڈی پر خرچ کرتا ہے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ صرف بڈی اور کیل ہی نہیں، اس وقت امریکہ میں امریکی شہری ان پالتو جانوروں کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار امریکی ان پالتو جانوروں کی وجہ سے شادی بھی نہیں کرتے، اور بے شمار لوگ پالتو جانوروں کے باعث اپنی بیویوں اور شوہروں سے طلاق لے لیتے ہیں۔ وہاں بے شمار لوگ جوان اولادوں کو ان پالتو جانوروں کی وجہ سے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بے شمار اولادیں ان پالتو جانوروں کی وجہ سے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ ایسے امریکیوں کی بھی تعداد کم نہیں جو محض اس لیے نوکری چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی کلیگ یا پھر افسر نے ان کے کتے یا بلی سے بدتمیزی کی تھی۔